ان پرنور لمحات کے اندر اللہ نے فضل کیا اور ہم سب یہاں اس کی یاد میں اس کے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ دوست کئی دنوں سے انتظامات میں مشغول تھے، قافلے ترتیب دینے والے اپنے اپنے علاقوں میں قافلوں کو مرتب کرنے میں مصروف تھے، اور پھر یہ منظر ہم دیکھنے کے قابل ہوئے کہ ہزاروں افراد پر مشتمل یہ ایک بڑا اور پروقار اجتماع جو دور تک سامعین کے دلوں کے جذبے ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے خوبصورت جذبات ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا باعث خیر و برکت فرمائے۔ میں اچھی طرح سفر کی مشکلات سے آگاہ ہوں، زندگی کا بڑا حصہ میں نے سفر میں گزارا ہے۔ تو جس ترتیب سے دوست اپنے اپنے گھروں سے چلتے ہیں اور جس طرح پھر یہاں پہنچتے ہیں اور پھر لوٹ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں، یقیناً کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یقیناً یہ دین کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، یہ اس مرکز کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ ہم آپ لوگوں کی دور دراز سے بڑی تعداد میں جب تشریف آوری کو دیکھتے ہیں تو بار بار ہم اپنے دامن پر، اپنے معاملات پر غور کرتے ہیں۔ بار بار ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم آپ کی بھرپور خدمت نہیں کر پاتے۔ آپ کے لیے وہ ساری آسانیاں جو ایک میزبان کو دینی چاہیے، وہ ساری ہم فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے۔ مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ احباب اتنی محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، ان کی راہوں میں پلکیں بھی بچھائی جائیں تو یہ کم ہے۔ بہرحال امید ہے کہ اگر کسی دوست کو یہاں آنے میں، بیٹھنے میں اور پہنچنے میں کوئی تکلیف ہوئی ہوگی ہماری وجہ سے، تو یقیناً وہ ہم سے درگزر کرے گا، اور جس طرح کی خدمت ہم پیش کر سکے وہ اسے قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوسری گزارش فی الفور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر چیز جب آپ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اتنی تکلیف دینے کا کیا مطلب، اور اتنی دور دراز سے احباب کو بلانے کا کیا مطلب؟ تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے۔ مسلمان جب کسی جگہ مل کے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اسلام کی قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب مسلمان اجتماعی طور پر، دیکھیے نا، مسجد سے زیادہ پاکیزہ جگہ نہیں ہے، لیکن فرمایا عید کھلے میدانوں میں پڑھو، عیدگاہ میں جاؤ، مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہو۔ جب دین کے نام پر مسلمان اس طرح مل جل کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کی یہ اجتماعات کفر پر کیا اثر ڈالتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں اس کا کتنا روب بیٹھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ میں چھوٹا آدمی ہوں تو میں نے کہہ دیا کہ جو بیرون ملک سے بھی پہنچ سکے آسانی سے، تو ڈھیر سارے لوگ باہر کے ممالک سے بھی آ گئے۔ ایک دوست آج صبح کی فلائٹ سے یورپ سے یہاں تشریف فرما ہوئے، 1-1.5 دن کے لیے وقت نکال کے وہ آئے، اور عرب امارات سے کتنے آئے اور دیگر جو قریبی علاقے ہیں وہاں سے کتنے لوگ آئے، اس کا تو میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ بس اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ کسی درویش سے اس کے شیخ نے کہا تھا کہ آج رات آ جانا، تو اس نے پوچھ لیا کہ کرنا کیا ہے؟
ہاں تو میں جاؤں گا تو مصروفیت کیا رہے گی؟ تو اس نے کہا مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ چلو یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے چل ایک دوجے نو ویکھاں گے، یہاں تک تو بات چل سکتی ہے نا، باقی لینا دینا بات کرنا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس حد تک تو ہو سکتا ہے نا۔ اور بٹھا کے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کا زمزمہ ہے اور پیار کا یہ لہجہ ہے، اور آپ کا تشریف لانا اور یہاں بیٹھنا اور تھوڑا دین کے لیے تھکنا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو حرارت پیدا ہوگی وہ ایمان کو جلا بخشے گی، اور طبیعت کے اندر ایک تازگی۔ کئی سفر کرتا ہے نا انسان اور مختلف مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے، لیکن یہ جو سفر ہوتے ہیں نا راہ محبت کے، یہ وہ سفر ہوتے ہیں کہ جو یادگار بھی بن جاتے ہیں اور یادگاریں بھی رہ جاتے ہیں، اور اس کے نفع بڑے عرصے کے بعد انسان کو محسوس ہوتے ہیں۔ تیسری بات، اس اجتماع میں آپ حضرات کو سال کے بعد جمع کرنے میں میری ایک چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے۔ ڈھلتی رات کے پچھلے پہر میں اپنی چارپائی پہ لیٹا سوچ رہا تھا کہ سنگی دور دراز سے آتے ہیں، کوئی جگہ کہیں بڑی جگہ پہ میسر آ جائے تو میں اپنے سنگیوں کو سمیٹ کر وہاں بیٹھ جایا کروں گا۔ تو یہ ایک جگہ اس کوشش اور کاوش کے نتیجے میں ہمیں ملی، اور آپ حیران ہوں گے کہ 1 سال ہم نے اس کا آغاز کیا اور اگلے سال ہم اس میں نماز جمعہ پڑھنا ہم نے شروع کر دیا، اور ابھی لمبا عرصہ نہیں بیتا، وقت زیادہ نہیں گزرا، تو اللہ نے توفیق دی ہے۔ جتنی بڑی بلڈنگ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے، اتنی ہی بڑی اور شاید اس سے چند گز بڑی بلڈنگ اس کے ساتھ شروع ہو گئی، اور میں کوئی، آپ تو میرے سارے اپنے ہیں، اہل محبت ہیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم ارادہ ہی کرتے ہیں، باقی اللہ اتنا کریم ہے کہ سارے اسباب عطا فرما دیتا ہے اور چیزیں بآسانی ہونے لگ جاتی ہیں۔ چوتھی بات، دنیا کے اندر نا کچھ لوگ اپنا ماہانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ سالانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ ششماہی اور سیماہی کے قائل ہوتے ہیں، لیکن اگر کم از کم سال کے بعد بھی کوئی اپنی آمدن اور خرچ کو نہ دیکھے تو پھر وہ سیانہ تاجر نہیں ہوتا۔ اس کو بہرحال سالانہ تو دیکھنا چاہیے نا، میرے پاس بچا کیا ہے اور میں نے خرچ کیا کیا ہے اور میری آمدن کیا ہے۔ تو سال کے بعد ہم بھی آپ کو جمع کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خرچ کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے، اور پھر ہماری آمدن کیا ہے۔ اس سال کے بعد تھوڑا ارادہ بنتا ہے کہ ذرا مجھ سے ایک دوست، مجھے جانتے نہیں تھے، کسی شہر میں میں موجود تھا، تو مجھے کہنے لگے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو میں کسی ضلع کا تعارف کراتا تھا، لیکن اب جس ضلع میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے یہی میرا ضلع ہے۔ تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے مہمان رہے۔ جہاں چلے جاتے ہیں وہ اپنا ہی ضلع محسوس ہوتا ہے، جاننے والوں کی بڑی تعداد سامنے آ جاتی ہے۔ تو سال کے بعد آپ کو جمع کرتے، کبھی لوگ چھوٹا مجمع بھی ہوتا تھا تو کہہ دیا کرتے تھے کہ میرا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ چلو میں سمندر تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں ندی ضرور ہے، پر ہے ساری خوشبو والی، ہے ساری پاکیزہ، اور میرے منصوبہ جات میں شامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بچوں کے کمرے مکمل ہو جائیں، میرے دوست جو قریب رہنے والے وہ جانتے ہیں میں نے اپنے سنگیوں کے لیے کمرے بنانے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے پکا لکھا ہو ملتان والے آئیں تو یہاں رکے، فیصل آباد والے آئیں تو یہاں رکے۔ کسی درویش نے کہا تھا کہ میں تیجے چھوٹے بچے باہر کڈے نے،
ابھی سیانے تو پیچھے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو کرم کی بات ہے, آپ صرف فیصل آباد نہ دیکھیں, یہ بھی تو دیکھیں نا شہر حضرت محدث اعظم پاکستان کا. آپ لاہور نہ دیکھیں, یہ دیکھیں شہر داتا علی اجمیری کا ہے. تو یہ نسبتوں کو بھی تو آپ دیکھیں نا, یہ دیکھیں نا پنڈی سے نہیں چلے, حضرت پیر میر علی شاہ کی نگری سے چلے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ رونقیں, یہ محبتیں, یہ پیار, بس وہ پھر بات وہی لاتا ہوں کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے. یہ ہمارا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ سال کے بعد اپنی کارکردگی کا جائزہ تو لیں, دیکھیں تو صحیح, غور تو کریں کہ ہمارے پاس بچا کیا, ہمارے پاس نتیجہ کیا. پانچویں گزارش یہ ہوتی ہے کہ خاندان بندے کا جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے نا, ملاقاتیں کم ہوتی جاتی ہیں. تو بڑے بوڑھے ہمارے کہا کرتے تھے کہ یار ان سارے اپنی اپنی جگہ مصروف ہو گئے نے, ہن تے کسے خوشی غمی تے ہی ہے کٹھے ہوئی ہے. اب خاندان بڑا ہے, کوئی لاہور ہے تو کوئی پنڈی ہے تو کوئی کشمیر ہے تو کوئی سوات ہے تو کوئی کاغان میں ہے تو کوئی کہیں ہے. اب رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے تو اب خوشی غمی پہ ہی ہے. میری بھی رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے, ملک کے کونے کونے میں ہے, تعلق ذرا پھیل گیا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں چلو ہر روز نہیں مل سکتے, ایک روز تو ہو جب ملاقات ہو جائے سب سے اکٹھی. تو یہ ایک سب کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے, تاکہ ایک دن تو ہو سارے سنگی اکٹھے ہو جائیں. بس ارے میں گسارو سویرے سویرے, خراب بات کے گرد پھیرے بپھیرے. اور کبھی کبھی چلو کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو, بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو یہ ساری غرض و غایت تھی آج کے اجتماع کی. اب میں چند گزارشات جو میں قرآن مجید کی سورہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں, اور یہ منزل نواز باتیں ہوں گی. میں سارا سال ہی تقریر کرتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں, لیکن جس بات کو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اور لب لباب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کلام کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, وہ بات کرتا ہوں. یہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے, اس کو سورہ والتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کلام قسموں سے فرمایا والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. وطور سینین, اور قسم ہے طور سینین کی. یہ کون سے طور سینین؟ جہاں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے, اس طور سینین کی قسم ہو. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہو. کئی قسمیں اٹھا کے, یعنی انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینین کی قسم, امن والا شہر جو مکہ ہے اس کی قسم. قسمیں اٹھا کے پتہ کریم مالک کیا فرماتا ہے؟ رب کریم تو ویسے ہی کو بات ارشاد فرمائے تو کائنات میں سب سے سچی بات وہی ہے, لیکن قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مجھے انجیر کی قسم ہو, مجھے زیتون کی قسم ہو, مجھے طور سینین کی قسم ہو, مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہو, بے شک میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, سونی صورت دی ہے میں نے. قسم اٹھا کے کہا کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے. یہ بخاری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. بخاری کے لفظ ہے, اس نے اپنے حسن کے جلوے
आदम के बेटे की सूरत में रख दिए। उसने अपने हुस्न के जलवे जनाबे आदम की सूरत में रखे। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। इंसान, तुझे मैंने सबसे बेहतरीन साख्त पे पैदा किया। आप अंदाजा कीजिए ना, कितना बड़ा है हाथी और कितना लंबा चौड़ा है ऊंट, और कितने खौफनाक है दरिंदे, और कितने खूबसूरत है पहाड़, खेत, खलियान। अल्लाह की मखलूक में शामिल है जिन, बड़े बड़े दियो, और उसकी मखलूक में शामिल है फरिश्ते पाकीज़ा। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तस्बीह पढ़ने वाले, तहलील पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, ये सब उसकी मखलूक में शामिल है। फरिश्ते भी है, जिन भी है, और बड़ी मखलूकात है। लेकिन वो कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। मैंने जब जमीन में अपना नायब बनाया है तो मैंने जनाबे आदम और उसकी औलाद को अपना नायब बनाया है। अल्लाह ने अपनी खिलाफत हजरत इंसान को अता फरमाई। कायनात में जो कुछ है ये सारा इंसान के लिए। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। रब फरमाता है कायनात में जो है सब तेरे लिए पैदा किया। ये चिरिंद परिंद, जमीन, फिजा, हवाएं मुसख्खर है हर की। कितना बड़ा हाथी है, लेकिन एक आम आदमी, छोटा सा इंसान 5 फुट का, उसने हाथ में छड़ी पकड़ी होती है और हाथी को आगे लगाया होता है। ऊंटों की कतारों की कतारें, एक बच्चा छोटा सा, उसने सबसे अगले वाले ऊंट की लगाम थामी होती और पीछे कतारों की कतारें ऊंट चल रहे होते। सारी कायनात को अल्लाह कहता तेरे लिए मुसख्खर किया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। तुझे बनाया जो बड़ा सोना है, तुझे बड़ा बेहतरीन साख्त पर। ईसा बिन मूसा एक दफा ना अपनी बीवी से कहने लगे, उस जमाने में ना अजीब माहौल था, लोग तलाक की कस्में उठा लेते थे। तो अपनी बीवी से कहने लगे अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो तुझे 3 तलाकें। बात फैल गई, निकल गई, हालात बिगड़ गए, मुफ्तियों ने फतवा दे दिया। यहां तो गुमान होने लग गया है, मामला बिगड़ गया है, तुम तो हाथ धो बैठोगे अज़दवाजी रिश्ते से। तो चलते चलते बात इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्दों तक पहुंची। तो उसी जमात में से एक खूबसूरत नौजवान खड़े हुए, कहने लगे जाके उससे कहो कोई तलाक नहीं हुई। कहा उसने, कहा चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो 3 तलाकें। तो कहा वो चांद से ज्यादा ही खूबसूरत है। कहा तुमने देखी है? कहा नहीं। तो कहा फिर आपने कैसे कह दिया चांद से ज्यादा खूबसूरत है? पर मैं नहीं कह रहा, अल्लाह को कुरान कह रहा। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। रब कहता मैंने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है। तो जब सबसे सोना उसने बनाया ही इंसान को है, तो फिर चांद से भी ज्यादा ही सोना बनाया है। लिहाजा यहाँ हुक्म तलाक का वाक़या नहीं हुआ। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जतों से नवाजा। वलक़द कर्रमना बनी आदम। हमने आदम के बेटे को करामत दी है, इज्जत दी, उसके सर पर इज्जत का ताज रखा है। इंसान को अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती से नवाजा, लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। और फिर हमने इसे पस्त तरीन हालत की तरफ लौटा दिया। क्यों हुआ? सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन क्यों हुआ? अल्लाह ने इसे बड़ा खूबसूरत बनाया था, लेकिन फिर इसने काम इस तरह के किए कि इसकी हालत जानवरों से भी बदतर हो गई। और कुरान ने कहा कुछ लोग जानवर हैं, बल हुम अदल, बल्कि जानवरों से भी बुरे हैं। वो जब अपने छोटे छोटे लालच के लिए लाखों इंसानों का हक मार जाते,
وہ جب تھوڑے سے نفع کے لیے قوم کے غدار ہو جاتے، ملک کے غدار ہو جاتے، دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے، تو پھر اسفل سافلین میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وقار کو نہیں سمجھتا، اپنے احترام کو۔ وہ بڑی پنجابی کی پرانی مثال تھی، اردو اور پنجابی کے لوگ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے کام کرے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں نہ لے جائے، وہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنی خوبصورتی کو سمجھے۔ دیکھیے نا، عالم سے یہ کہا گیا کہ تو جاہل کے منہ نہ لگ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تیری جاہلوں سے گفتگو ہو تو تو نے سلام کر، چونکہ وہ تو جاہل ہے۔ تجھے اسفل سافلین میں نہیں جانا، بلکہ تجھے احسن تقویم رہنا ہے، تجھے اپنے وقار کو سمجھنا ہے، تجھے اپنی بات کو سمجھنا ہے۔ بڑے کو بڑا بن کے رہنا پڑے گا، بڑے کو بڑا بن کے دکھانا پڑے گا، بڑوں کو اپنے وقار کا اور اپنے احترام کا خیال رکھنا پڑے گا۔ عالم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت دی ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کو تیار ہیں، صرف تھوڑی سی شہرت کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے۔ سارے خاندان کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے لوگ شہرت دینا چاہتے ہیں۔ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ان کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، حضور کی سنت کا نور ہے، لیکن وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کچھ دیر کے لیے شہرت لینے کے لیے انہیں ناچنا بھی پڑتا ہے تو وہ ناچتے ہیں۔ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کی شہرت ہو جائے۔ اس کریم نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے اور تو اسفل سافلین میں جا رہا ہے۔ لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک نہیں گر جاتے۔ یاد رکھیے گا، اپنا وقار بنانا ہے انسان کو، مسلمان کو اپنی عزت کو قائم رکھنا، ہمیں اپنے آپ کو سطح سے نیچے نہیں لے کے جانا، ہمیں ان ساری باتوں کا پاس اور لحاظ کرنا ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اس کے وصف بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، اس کے اخلاقی رویے بتاتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی تشکیل کس طرح سے ہوئی۔ یاد رکھنا، درجنوں لوگ آپ کا کمال دیکھ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے استاد کون سے ہیں۔ بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان سے چھلکتے ہوئے اخلاق کے موتی دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کس مرشد کے آستانے پہ آتے جاتے ہیں۔ درجنوں اور بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے قواد دیکھ کر پہ، مجھے بڑی بات یاد ہے، کبھی بھولتی نہیں، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی اور مناقب کہے تو بڑا کچھ لوگوں نے کہا، پیار سے بڑے جملے بولے، بزرگوں نے بڑی شفقت کری، سب اپنی جگہ یاد۔ لیکن ایک جگہ سے میں تقریر کر کے نکل رہا تھا تو ایک دیہاتی اماں نے مجھے دعا دی تھی، مجھے کبھی بھولی نہیں وہ دعا۔ میں ان کے قریب سے تیزی سے گزر رہا تھا، ایک سمت سے عورتیں نکل رہی تھی تو وہ بوڑھی بزرگ خاتون اپنے دیسی لب و لہجے میں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے نکلی، تو وہ اسے نہیں پتا میں بھی پاس سے گزر رہا ہوں، تو کوئی تبصرہ کر رہا تھا کہ اماں جی تقریر سنیجیے، تو اماں کیا کہتی ہے کسی چنگی ماں دا پتر ہے۔ آپ کے اخلاق سے، رویوں سے، کردار سے لوگ سمجھ جاتے۔ تو آپ کو اور مجھے اپنے اس بھرم کو قائم رکھنا ہے، اپنے اس وقار کو قائم رکھنا، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔ آپ کا کردار و عمل، آپ کی خوبصورتی یہ بتلائے گی۔ میں
اکثر کہتا ہوں طالب علموں سے، میں کہتا ہوں امام مسجد تقاضا کرتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں، میرے جانے پہ اٹھ کے کھڑے ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہ کریں. تو امام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ میں امام ہوں. اگر یہ لوگ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے غیر مؤکدہ بھی پڑھنی پڑیں گی. اگر یہ غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے مستحبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا. میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے امام مسجد والی عزت دیں. تو آپ کو تقوی کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پرہیزگاری کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا. آپ کو پھر وہ لیول بھی اپنا قائم کرنا پڑے گا کہ لوگ اکرام کریں. اگر کسی شخص کا خیال ہے کہ میں بزرگ آدمی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں والد ہوں، میں دادا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں استاذ ہوں، میں کچھ بھی ہوں، تو اسے پھر وہ رویے سوچنے پڑیں گے کہ میں اس سطح پہ اتر کر اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے کلام نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے بیچ بیٹھوں، ٹھٹا بھی کروں، مذاق بھی کروں، اور پھر میں شام کو یہ مطالبہ کروں کہ وہ میرا احترام بھی کریں. آپ نے اس وقار کو قائم ہی نہیں رکھا. آپ نے وہ انداز جو ہے اس کو آپ نے نبھایا ہی نہیں. آپ کا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، کچھ انداز اور. میں کئی دفعہ آتا ہوں اور میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں مدرسے کی تو میں دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں تو واپس لوٹ جاتا ہوں گھر کی جانب، اس لیے کہ میں جب جاؤں گا تو ان کے ساتھ مل کے میں وہ سارا کچھ نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر نہیں کروں گا تو پھر وہ میری وجہ سے بوجھ سمجھیں گے، تو وہ اپنی اس جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس سے رک جائیں گے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا وہ خیال کرنا ہے، اپنا وہ پاس و لحاظ کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اسفل سافلین میں نہیں گرنا. اور پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو کیا ہم صرف ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے کہ ہم حضور کی امت ہے؟ آپ کے اندر وہ ساری توانائیاں پیدا ہونی چاہیے، آپ کو وہ کردار کی ساری خوبصورتیاں لانی پڑے گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کرتے ہیں. دیکھیے ہم حضور کی امت ہیں اور ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ہمارا. لیکن آپ کو پتہ ہے حضور کے سینے میں جو چیز سب سے زیادہ درد اور کرب بن کے سلگتی تھی وہ کیا؟ حضور جس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے، اور حضور عکاظ کی منڈیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور میلوں میں نکل جایا کرتے تھے، اور طائف کی طرف سرکار نے سفر کیا، اور درد تھا وہ نبی پاک کا، وہ تکلیف تھی حضور کی. وہ کیا تھی کہ حضور چاہتے تھے اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، یہ کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، بد اخلاقی چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، بدکاری چھوڑ دیں. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ جد و جہد کرتے. لا اللہ کا باقی النفس کا، اللہ نے کہا محبوب کہ آپ جان پر کھیل جائیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اب تم مشقت کرنے لگے، دن رات نبی پاک نکلتے کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں. مجھے بتاؤ نا، آج ہمارے دلوں میں یہ احساس ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کوئی دین سے دور بندہ، کوئی شریعت سے دور بندہ، کوئی قرآن و سنت سے دور بندہ قرآن و سنت کے قریب ہو جائے، دین کے قریب ہو جائے. کوئی والدین سے، خاندان سے ٹوٹا ہوا جڑ جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے. اس کاز کے لیے ہم کو جد و جہد کرتے ہیں. ہم نے اپنی اس شان کو پہچانا ہے. وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچی تو اسے لے کے نکل جانا اور لوگوں تک پہنچانا. پتہ نہیں تھا تمام صحابہ کو کہ مدینہ شریف میں انتقال کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ تو نکل گئے، دور دراز مزارات بنے ان کے، انہوں نے تو دین پھیلایا. لیکن آج
دین پھیلانے کا درد نہیں ہے سینوں میں۔ آج اگر کوئی اسٹیج پر چڑھ کے تقریر بھی کرتا ہے تو وہ مجمع پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھانا چاہتا ہے، وہ محفلوں کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ الفاظ کے زیر و بم سے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر شہرت کی بلندیوں کو پانا چاہتا ہے۔ لوگ اپنی تقریر کے زور پر اپنا ذاتی قد اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو خاص ایک درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، یہ حضور کے سینے کا درد ہے۔ امت کو اس کے لیے کام کرنا، امت کو اس کے لیے جدوجہد کرنی۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کو بنیادی عقائد تک کا نہیں پتا، بنیادی ضروریات سے آگاہ نہیں ہے اس دور کا مسلمان۔ وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، حضور پر فدائی ہے، محبت عشق وارفتگی رکھتا ہے، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہے، اس کو دین کے معاملات کی پوری سمجھ اور ادراک نہیں ہے۔ ڈھیروں وقت تک جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں موبائل لے کر، 25 منٹ بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے۔ یہ کس نے شعور بیدار کرنا ہے؟ اس کے لیے کون جدوجہد کرے گا؟ اس کے لیے کون میدان میں نکلے گا؟ کون صبح سے شام تک کوشش کرے گا؟ خدا را، ہم اگر احسن تقویم والے معیار پہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی کے اندر وہ ماحول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ اصلاح پذیر ہوں، جس سے لوگ دین کی طرف راغب ہوں، جس سے ان کا مزاج بنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بڑے سریلے آواز میں گانا گنگنا رہا تھا۔ ٹھہر گئے صحابی رسول اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اس خوبصورت اور مدھ بھری آواز سے یہ اللہ کی کتاب پڑھتا۔ قربان جائیں، کوئی قبولیت کی گھڑیاں تھیں۔ وہ نوجوان حضرت عبداللہ ابن مسعود تو بات کر کے تشریف لے گئے، وہ نوجوان اندر سے نکلا تو کسی نے اسے کہا آج پتہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا جناب عبداللہ ابن مسعود یہاں سے گزرے، عظیم صحابی رسول، عظیم قاری قرآن، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح مجھ پر نازل ہوا تھا۔ فرمایا وہ عظیم انسان آج یہاں سے گزرے اور تیری خوبصورت آواز سن کے انہوں نے کہا کاش تو قرآن پڑھتا۔ ان کی اس بات میں کتنا کچھ درد ہوگا، کتنی اس میں جاذبیت ہوگی، کتنا وہ کڑے ہوگے، کتنا شوق ہوگا اسے قاری بنانے کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے۔ اس نوجوان کو جب لوگوں نے بتایا کہ حضرت تیرے بارے میں یہ کہہ گئے ہیں، کہنے لگا سچ بتاؤ، صحابی رسول نے میرے بارے میں یہ کہا، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے میرے بارے میں یہ لفظ، ان کی مجھ پر نگاہ پڑ گئی ہے، انہوں نے میرے لیے یہ جملے مرتب کیے ہیں۔ کہا کہنے لگا کو بتا سکتا ہے ان کا گھر کہاں ہے؟ کہ فلاں گلی کے فلاں چوک میں فلاں محلے میں، تو جا وہاں ان کا گھر ہے۔ پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود باہر آئے، آپ کے قدموں سے لگ گیا، رونے لگا۔ فرمایا بیٹا کون ہو؟ کہنے لگا حضور وہی ہوں جس کی آواز سن کے آپ نے کہا نہیں تھا کاش قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک۔ میں قرآن تو میرے بھائی اس کے لیے تو کوئی جدوجہد ہی نہیں کرتا، اس کے لیے تو ہم کاوش ہی نہیں کرتے۔ تو حضور کے سینے کا یہ درد ہے کہ امت اپنا احساس سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حضرت انسان کو خلیفہ بنایا ہے وہ دوسروں کی تربیت کے لیے کوئی کردار۔ ہمیں جب لیکچر آیا ہوا ہوتا ہے نا، پھر ہم اپنے بچوں کو لیکچر دینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ بچے ہماری تقریروں سے نہیں سیکھتے، وہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔
جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیکچر دینے سے انہیں فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہمارا عمل نظر آ رہا ہوتا ہے. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احسن تقویم کو اسفل سافلین میں گرنے سے بچانے کے لیے نا حضور نے یہ کیا ہے کہ کوئی اس طرح کی اصلاح نہیں کی لوگوں کی کہ جس میں لوگ ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائیں لیکن ان کا باطن اسی طرح سے میلا کچیلا رہے. آج بھی کچھ لوگ ٹھیک ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پر محفلوں کی حد تک، جب تک لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حد تک وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں. اور جب لوگوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تنہائی انہیں ملتی ہے، پھر خطرناک صورتحال ہے. اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں سے تنگ بھی ہیں، تکلیف میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ظاہری نیک نہیں بننا چاہتے، ہم دل سے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ حضور نے نا لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا کی. ایسا نہیں ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لہذا آپ محتاط رہے، ایسا نہیں، بلکہ سرکار نے یہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، مالک دیکھ رہا. خشیت دل میں بیٹھ گئی. ان کا تزکیہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں. جب ہم قریب رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے ذمہ گناہ نہ ہو. اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے ان کے باطن میں پیوست کر دی تھی. پھر انہیں مار مار کے منوانا نہیں پڑتا تھا کہ تم نے جرم کیا ہے. یہاں تو لوگ قانون سے بھاگتے ہیں نا، مجرم قانون سے بھاگتے ہیں. اور سرکار نے انسان کو اس کی انسانیت اس طرح یاد کرا دی، اس کا ضمیر اس طرح زندہ کر دیا کہ ایک شخصیت حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور عرض کرتے حضور مجھے پاک کر دے. کسی نے دیکھ نہیں لیا، کوئی مار مار کے منا کے نہیں لائے، معاذ اللہ کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا. یہ آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا. وہ خود حاضر ہوئے، مجھے پاک کر دے. تو حضور نے فرمایا جاؤ کیا پاک کر دو. پھر آئے حضور پاک کر دے. پھر آئے حضور مجھے پاک کر دے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے ناپاکی سرزد ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو پتہ کرو دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں. اس کی حضور نہیں، قبا ٹھیک ہے. فرمایا اس کا کوئی منہ سونگ ہے، کوئی نشاور چیز تو نہیں کھا بیٹھا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، بالکل ٹھیک. پھر روئے، کہ کریم مہربانی کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا. لوگوں نے پتھر مارے، پھر ان کا انتقال ہوا. لوگ پریشان تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا جرم کیا. اور پھر اس پر حد جاری کی گئی، اسے سزا ملی. اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں بخشش ہو گئی. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ محبوب ان کے بارے میں کچھ کہے. اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اس نے تو اتنی خوبصورت اور عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. اس لیے کہ انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوا، انہیں اپنی غلطی ان کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑ کر بتائی ہے، ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی ہے. یہ
بندوں کے سامنے اپنا معاملہ صاف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک رکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ صرف اپنا منہ دھو کے اپنے چہرے سے مٹی نہیں اتارنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے دل مزکی ہو، باطن صاف ہو، میرا تزکیہ اس طرح کا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا، مالک ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا۔ یہ چیز حضور نے پیدا کر دی۔ آج ظاہری طور پر تقوی کے دعوے، پرہیزگاری کے دعوے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، لیکن بڑے بڑے حج، بڑے بڑے عمرے، بڑی بڑی پرہیزگاری کی باتیں اور بڑی ہماری تسبیحات، لیکن میں کیا کروں، اس طرح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے اخلاقی کمزوریوں کا شکار، زبان سے انگارے برسانے والے لوگ اور بڑے بڑے دعوے محبت کے کرنے والے اور بڑے بڑے کثرت سے حج و عمرے کرنے والے تکبر میں مبتلا، الا ماشاءاللہ، دوسروں کو حقیر جاننا، کمتر سمجھنا، یہ آپ کے حج نے آپ کو سکھایا، یہ آپ کے عمرے نے آپ کو سکھایا۔ اور پھر انداز یہ ہے کہ حقوق العباد ضائع کرنا اور معافی مانگنا تو اس طرح مانگنا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ پتہ نہیں ہے ہم سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں خطا کی ہے، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ کہاں کہاں بھول گئے، کہاں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، کہاں بہن بھائیوں کے حقوق ضائع ہوئے، کہاں بیوی بچوں کا پورے طرح خیال نہ رکھ پائے، کہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دھوکہ کرتے ہیں، سب خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کا صحیح طور پر سر انجام نہیں دی، میرے جو ذمہ داری تھی میں نے پوری ادا نہیں کی۔ مجھے یاد ہے اس ٹیچر کا خود لکھا ہوا مضمون، ایک ٹیچر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد سے شکوہ کیا، میں نے کہا تو میرا احترام نہیں کرتا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ اس نے کہا استاد صاحب میں ان لفظوں سے تو آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے بارے میں ادا کیے ہیں، پر سچ بتائیے گا آپ کلاس میں پابندی سے پڑھاتے رہے، آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے تھے، جس ذمہ داری، مجھ سے تو احترام کا مطالبہ ہے آپ کا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، پر یہ بتائیے جس مسند پر آپ بیٹھے تھے اور جو وعدہ اور جو عہد کر کے بیٹھے تھے وہ آپ نے پورا کیا؟ نہیں کرتے لوگ۔ ذمہ داریاں جو دی جاتی ہیں وہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے لیے لوگ حقوق مانگتے ہیں، تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے وہ تزکیہ کیا ہے لوگوں کا کہ ضمیر بیدار کیے، باطن میں روشنی پیدا کی کہ تو صرف تھوڑی دیر لوگوں کے سامنے نیک ہونے کی اداکاری نہ کرے، بلکہ تیرا باطن اب سے رب سے جڑا ہوا، تیرے اندر سے آواز اٹھے۔ قبیلہ غامدیہ کی خاتون حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے موڑ دیا واپس، عرض کی حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دے۔ حضور نے 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے کہ اس کی نگرانی کرنا کہیں بھاگ نہ جائے، اسے پتا تھا مجھے سنسار کیا جائے گا، مجھ پر حد جاری ہوگی، مجھے مار ڈالا جائے گا اس جرم کی پاداش میں، لیکن 2 سپاہی نہیں حضور نے ساتھ بھیجے۔ فرمایا جا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے پہ آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کپڑے میں لپیٹ کے لائی، حضور یہ بچہ ہے مجھے پاک کر دے۔ میں نے کہا کوئی اسے مار مار کے بنوا کے نہیں لایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کا تزکیہ اس طرح کیا ہے کہ ضمیر بیدار کر دی۔
गुनाह उनको तंग करता, तड़पाता, कहीं भूल जाते तो उन्हें दर्द होता, कहीं खता कर बैठते तो वो गलती उनकी नींद ले जाती। लेकिन आज बड़े बड़े पाप करके लोग आराम की नींद सोते, बड़े बड़े जुर्म करके लोग उसके हक में दलीलें देते फिरते, गवाहियां देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं सारी दुनिया करती है, ये तो रिवाज हो गया है, अब ये बात जुर्म रही नहीं। उस खातून ने कहा बच्चा पैदा हो गया, करीम फरमाने लगे इसे वापस ले जा, दूध पिला, जब रोटी खाने लगे फिर आना। वो फिर आई कुछ अरसे के बाद और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, और वो यार रोई पड़ी, हुजूर मेहरबानी कर दे, मुझे पाक कर दे। ये बच्चा रोटी खाने लगा है। अल्लाह के हबीब ने वो बच्चा एक सहाबी के सुपुर्द किया परवरिश के लिए, और फिर फरमाया करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने कि इसे ले जाओ और इसको सजा दो। उसे भी सजा दी गई, उसका भी इंतकाल हो गया। पर सहाबा फरमाते पता उसका एहसास क्या था? फिर उसे गुस्ल दिया गया और जनाजा उसका मदीने वाले महबूब ने पढ़ाया, नबी करीम ने जनाजा पढ़ाया, हुजूर ने। क्यों? इसलिए कि वो जो उसके अंदर तौबा का एहसास है, वो जो उसने नदामत की है कि मैं भूल गई, मुझे अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त करना है, क्या करूं मैं? कैसे आपसे अर्ज करूं कि हम सबको राजी करने के चक्कर में हैं, सबको खुश रखने के चक्कर में और थक गए हैं लोगों को खुश करते करते। लेकिन एक जरा सी गलती हुई नहीं कि लोग तो कहते हो तुम तो शुरू से ही ऐसा। एक जरा सी खता हुई नहीं, जरा सा किसी के मुफादात को चोट पहुंची नहीं कि लोग फेंक देते। हम अपने अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त नहीं करते। उम्र बीत गई लोगों को राजी रखने की कोशिश में, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि कुछ ऐसा काम हो कि रब रसूल भी हमसे राजी हो जाए, कुछ हमसे ऐसा हो जाए कि अल्लाह रसूल जंग हो रही थी कादसिया के इलाके में, तो सहाबा फरमाते एक कीमती चीज ढूंढ रहे थे, उस जंग में माले गनीमत में से मिल नहीं रही थी। तो रात को सिपा सालार के खेमे में एक नकाबपोश गरीब आदमी नकाब किए हुआ है, वो अपनी चादर की ओट में छुपाए वो कीमती चीज लेके आया और वो दे के कहने लगा ये मुझे मिली थी, रख ले। तो लोगों ने पूछा कि तेरे हालात क्या है? कहने लगा मैं चंद दिन का खाना दे आया था, इससे ज्यादा मेरे घर में राशन नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर तूने इतनी बड़ी नेकी, कितनी कीमती चीज तेरे हथे चढ़ी और तूने वापस कर दी? तो कहने लगा बस ठीक है। तो कहा यार तू इतना अमानतदार आदमी है, इतना बड़ा तू दयानतदार है, तो ना भी बता दे। कहने लगा तुम्हें खुश करने को दयानतदारी नहीं दिखाई, अल्लाह रसूल के लिए काम किया है, और जिस रब रसूल के लिए किया है वो मेरा कबीला भी जानते हैं, मेरा बाप भी जानते हैं और मेरा नाम भी जानते हैं। इसके पीछे मकसद अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को राजी करना। अपना मामला अपने रब के साथ ठीक करोगे तो ahsan तकदीम रहोगे, वरना अस्वल साफिलीन हो जाओगे। अपने अंदर वो तड़प पैदा करे, अपने अंदर वो तलब पैदा करे कि ये मुझसे खता हो गई है, मुझे इसकी माफी लेनी। मुझे अल्लाह के हुजूर देखिए ना, हम औलिया अल्लाह की करामतें सुना सुना के तो उस पर तो बड़े खुश होते हैं और बात भी बड़ी खैर की है, लेकिन बड़ी मारूफ बात है ना कि हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने किसी का एक सेब खा लिया था और फिर उसका मालिक तलाश किया और फिर घर जाके माफी मांगी, और उन्होंने कहा मैं इस शर्त पे माफ करूंगा कि मेरी बेटी से आपको निकाह करना। तो चूंकि अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त था, करना था, तो फरमाने लगे मैं ये शर्त भी मानने को तैयार हूं। वो तो बाद में पता चला कि इस नेकी के इवज अल्लाह ने जो मुझे अहलिया दी है वो कल को अब्दुल कादिर जिलानी की मां बनने वाली। तो भाई याद रखिएगा
کہ اپنے معاملات کو دیکھیں. اللہ رسول کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں، رب جب زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے نہ پھر کوئی دشواری نہیں رہتی، اور اگر کریم رب کو منظور نہ ہو تو ساری دنیا بھی ساتھ چلے تو انسان کے لیے آسانیاں ہو سکتی. تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. کچھ ایسے اعمال زندگی میں جمع کرو، کچھ اپنی اس طرح کی معافی اپنے رب سے مانگو کہ اللہ کو راضی کیا جائے. بڑا وقت گزر گیا مخلوق کو راضی کرنے میں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں. کوئی نہیں لوگ ہوتے کلیئر. آپ ایک دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یہ تو میں مانتا ہوں، تو وہ پرسوں وہاں کیوں کھڑا تھا؟ تو پھر وہ 5 سال پہلے جو بات کی تھی وہ بھائی وہ گزر گیا معاملہ، اب تو چھوڑ دے اس بات کو. اپنا رشتہ اپنے رب سے مستحکم کرے، اور جب یہ مستحکم ہو گیا تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فرمایا جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے نا، پھر انہیں وہ والا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. پھر تمہیں وہ دوں گا جو کبھی ختم ہو. جو عزت رب دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جو رزق رب دیتا ہے وہ ختم، جو صحت اللہ دیتا ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی. جو نام رب دیتا ہے اس نام کو کبھی زوال نہیں آتا. جو فیصلے خدائی ہوتے ہیں ان فیصلوں میں پھر انسان کو ہمیشہ عروج ہی عروج ملتا. فرمایا ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر تمہیں وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ کا اجر دیا جائے. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کرے، اپنی عزت کو پہچانے، اپنی کرامت کو پہچانے. آپ جو بھی ہیں، آپ اپنے وقار کو کبھی گرنے نہ دیں، اپنی شان کو کبھی گرنے نہ دیں. وہ علامہ ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلی جامع مسجد کے باہر ایک فقیر خیرات مانگا کرتا تھا. تو مسجد چونکہ فن تعمیر کا بڑا شاہکار ہے، تو ایک انگریز کہیں سے آیا سیر کرنے کو، تو اس نے کوئی 1-2 روپے دینے چاہے اس فقیر کو، تو اس کا بٹوا گر گیا. چلا گیا کسی اور دروازے سے نکل گیا، تو وہ فقیر نے وہ بٹوا تھام لیا اور اس نے کئی مہینے انتظار کیا، ڈھونڈتا پھرا کہ مالک مل جائے، حالانکہ وہ ڈالروں سے بھرا ہوا تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ انگریز جاتے ہوئے پھر وہاں سے گزرا، تو اس نے وہ تھمایا کہ صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، یہ بٹوا پچھلی دفعہ گر گیا تھا. وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا حد ہو گئی ہے بھائی، 1-1 روپیہ تو سارا دن اکٹھے کرتا ہے اور اتنے پیسے تیرے ہاتھ آئے اور تو نے لوٹا دیے، ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجبور ہوں. کہ کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا محمد عربی کا غلام ہوں، میرے نبی کا دین میری مجبوری ہے، میں اس دین کے ساتھ بغاوت کر سکتا؟ کیا مطلب؟ کہنے لگا تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو اور میں رسول رحمت کا ماننے والا. غریبی آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ صبح قیامت تو جناب عیسیٰ کے پاس جائے اور جناب عیسیٰ میرے نبی کے پاس میری شکایت لے کے آ جائے. میں حضور کا ماننے والا ہوں، کام وہ کروں گا جس میں میرا اور میرے دین کا وقار ہمیشہ بلند رہے. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے وقار دین کو نقصان پہنچے. ہم کیا کرتے پھرتے ہیں؟ ہمارا شعور یہ ہے کہ بس کماؤ، پیسہ آنا چاہیے کسی بھی ذریعے سے آئے، شہرت ہونی چاہیے جیسے بھی ہو جائے، قد اونچا ہونا چاہیے جیسے بھی ہو جائے، جھوٹ بول کے بات کرنی پڑے تو کر گزرے، جو مرضی کہنا پڑے تو کہیں. خدا را آپ بات کو سمجھیں. وہ ایک جگہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب کچھ لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں سید ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیے گا. انہوں نے ہاتھ مانگے کہا شاہ جی آج کے بعد آپ نے بھی کسی سے کچھ طلب کرنا ہو تو یہ نہ بتانا کہ میں سید ہوں. آپ کو اس وقار کو، اس لحاظ کو آپ اشارہ کنایا کر دیں، کچھ کر دیں،
لیکن یہ انداز یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا معیار بلند رکھنا پڑے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی اس خوبصورت رات میں کوشش فرمائیے. میں خدمت میں عرض کروں، میں نے لوگوں کو ناراض ہوتے دیکھا ہے. لوگوں کا سوچ کا اپنا اپنا زاویہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا عذر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، آپ کی دلیل بھی ماننے کو تیار. جب وہ پیچھے ہٹنے کا یا ناراض ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کو بھی قبول کرنے کو تیار ہے. اور پھر میں نے لوگوں کو مناتے بھی دیکھا ہے. 20 لوگوں کو لے کے لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ آ گئے، مجھے قدر ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں اسی طرح کے تعلقات اس کے ساتھ رکھوں جیسے پہلے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا. میں نے لوگوں کو لوگوں کے لیے روتے دیکھا ہے، لوگوں کو لوگوں سے سفارشیں کراتے دیکھا ہے، لیکن جو بگڑ گئے وہ دوبارہ کبھی آ کے راضی نہیں ہوئے. لیکن ایک رب ہے. میرے کریم محبوب فرماتے ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اعتراف گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً ہی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے. صرف حضور نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے. تم نادم ہو جانا اس کے حضور، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. میرے بھائیوں، اپنا معاملہ اپنے رب رسول کے ساتھ بہتر کریں، اپنے باطن پر نگاہ کریں. ہم نہ لوگوں کے سامنے کمزور پڑ گئے ہیں. لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید لوگوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. جس کو اندازہ ہو جاتا ہے فلاں کو میری ضرورت ہے، وہ پھر اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا بعضوں کا سبب بنتا ہے. اپنے آپ کو رب رسول کی بارگاہ کا محتاج بناؤ، اپنا تعلق اللہ رسول سے مضبوط کرو. یہ جتنی خانقاہیں ہوتی ہیں، آستانے ہوتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں. اگر کسی نے اپنے آپ سے کسی کو جوڑا تو اس نے بڑا ظلم کیا. شیخ بیعت تو اپنی کرتا ہے اور وہ توبہ کرا کے اسے بھیجتا اللہ رسول کی بارگاہ میں. میرے عزیزوں، اپنے معاملات کو درست کریں. چند ایک باتیں جو میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. حالات بڑے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. بھانت بھانت کی بولیاں، بھانت بھانت کی باتیں آج ماحول میں پیدا ہو رہی. سب سے بڑا مسئلہ ہے عقائد کا. کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے بارے میں لوگ کمزور باتیں کر رہے ہیں، کہیں اولیاء اور صوفیاء کی باقاعدہ بغض اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کا نام لیتے ہیں پر اہل بیت کے بارے میں ان کے جملوں میں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے. اور کچھ اہل بیت کا نام لے کے معاذ اللہ ضروری جانتے ہیں، صحابہ کے بارے میں کمزور بات کرنا. داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو 1000 سال ہونے کو ہے. ان کی کشف المحجوب سے لے کر آج سے 100-125 سال پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتاوی رضویہ تک ہر بزرگ کی کتاب کھولو گے تو عقیدہ وہی ملے گا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. مجھے انشراح صدر حاصل ہے، انشراح صدر. میں نے کبھی وجد میں وہ جملہ کہا تھا، ناز سے کہہ دیا تھا بس میں نے، اور کہہ کر میں آج تک قائم ہوں کہ اللہ میری نسل میں صرف وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے. عقائد میں کبھی کمزوری نہ دکھائے. حضرت صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک
ہر صحابی کے بارے میں اپنے دل کو مضبوط رکھے اور ان بحثوں میں بالکل نہیں پڑنا. جو ادھر لے جانے لگے اسے چور سمجھنا. چور اسے کہنا تو چوری کرنا چاہتا ہے پر ہم تجھے چوری کرنے نہیں دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہم تو اپنے استادوں کے بچوں کے آنے پر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے مرشد کے بچے ان کے پوتے مجھے ایک جگہ نظر آ گئے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا دل کرتا تھا یہ پگڑی کھول کے ان کے پیروں میں بچھا دوں. یہ میرے مرشد کی اولاد ہے. جب میں اپنے استاد اور پیر کے بچوں کے سامنے اپنے سر کی عزت بچھانے کو تیار ہوں تو بتاؤ پھر محمد عربی کی اولاد کا کتنا احترام کرنا پڑے.